ہر پل جیو ڈرامہ توبہ بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ کمال جو ہوتا ہے وہ انمول کے ساتھ ہی آ جاتا ہے انمول کے گھر، لیکن انمول کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اندر اس کا اپنا باپ نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ کو کال کرتی ہے، ان سے پوچھتی کہ وہ کہاں پہ ہے، تو اس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے گیا ہوں، تو نماز پڑھ کے آؤں گا۔ اس پر وہ جا کے کمال کو یہ کہہ دیتی ہے کہ بابا ابھی نماز پڑھنے گئے ہیں۔ جیسے ہی وہ تو اس پر کمال کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں ان کا ویٹ کر لیتا ہوں۔ کمال ابھی ان کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں آ جاتا ہے سارم، اور سارم جیسے ہی کمال کو اپنے گھر میں دیکھتا ہے تو بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے۔ انمول اس کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ سارم تم یہاں، تو اس بار سارم انمول کو کہتا ہے کہ کیا میرا یہاں پہ آنا تمہیں برا لگا ہے، میرا یہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا مجھے۔ اس بار انمول کہتی ہے میں نے تمہیں ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ اس پر کمال جو ہوتا ہے وہ سارم کے سامنے اپنا ہاتھ کرتا ہے سلام لینے کے لیے، تو سارم اس کے ہاتھ نہیں ملاتا اور نہ ہی اس کو اس کی سلام کا جواب دیتا ہے، اور بہت زیادہ غصے میں انمول کو کہتا ہے کہ اس انسان کو کہو یہاں سے چلا جائے۔ اس بار انمول کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو، تم جو بات کرنی ہے تم کر سکتے ہو، ویسے بھی میرے باس سے آئے ہیں، بابا سے ملنے آئے ہیں، چلے جائیں گے۔ اس پر سارم جو ہوتا ہے بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ وہاں پہ بشرا آتے ہیں اور بشرا کہتی ہے بھائی ہم لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اس پر وہ سارم بشرا کو کہتا ہے کہ میں یہاں پہ بات کرنے کے لیے نہیں آیا، میں جو بات کرنی ہے وہ میں کر لوں گا، اور تم لوگوں کو اس کو نکالنا چاہیے، یہ انسان اس گھر میں نہیں مجھے نظر آنا چاہیے۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم اپنی جاب چھوڑ دو، اور اس انسان کو کہو کہ کل سے تم اس کی نوکری نہیں کرو گے۔ اس پر انمول جو ہوتی ہے اس کو کوئی جواب نہیں دیتی۔ سارم اور کمال کے درمیان بہت زیادہ جھگڑا ہوتا ہے۔ کمال کہتا ہے کہ اگر انمول جیسی میری بیوی ہوتی تو میں تو اس کو پھولوں پہ رکھتا، اس کو کبھی بھی ایسے ٹریٹ نہ کرتا جیسے کہ تم دوسرے لوگوں کے سامنے اس کو ٹریٹ کر رہے ہو۔ اس بار وہ بات بڑھتی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سارم غصے میں آ کر انمول کو ڈیورس دے دیتا ہے۔ اس بار انمول کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل جاتی ہے۔ انمول سارم کو کہتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم چپ کر جاؤ۔ بشرا بھی اس کو روکتی ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو ڈیورس دے دیتا ہے، ڈیورس دے کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کمال تو یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کی چال جو ہے وہ کامیاب ہوگی، وہ یہی تو چاہتا تھا اور یہی ہو گیا۔ اس بار سارم گھر چلا جاتا ہے، گھر جا کے اپنی ماں کو نہیں بتاتا کہ میں نے انمول کا ڈیورس دے دی ہے۔ جیسے ہی اس کا باپ کمال صدیقی گھر آتا ہے تو وہ اپنی بیٹیوں کو آواز دیتا ہے، اس پر اس کی کوئی بھی بیٹی اس کی آواز نہیں سنتی۔ کچھ دیر بعد بشرا بھاگ کر آتی ہے اور اپنے باپ کے گلے لگ جاتی ہے، وہ بہت زیادہ روتی ہے اور سب کچھ بتا دیتی ہے۔ اس پر صدیقی جو ہوتا ہے بہت غصے میں سارم کے گھر جاتا ہے اور سارم کے گھر جا کے اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے میرا تو تم مان تھے، تم میرے بیٹے تھے، میرے داماد تھے، سب کچھ تھے، میں نے تو تمہیں کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو گے، تم نے تو مجھے جیتے جی مار دیا ہے، تم بہت گھٹیا ہو۔ اس کو بھی کہتا ہے، اس کی ماں کو بھی کہتا ہے تم دونوں مجرم ہو، جس گھر میں میری بیٹیوں کی خوشیاں نہیں ہیں اس گھر میں نہیں رک سکتا، بہت باتیں سناتا ہے۔ اس پر جیسے ہی سارم کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ انمول کو ڈیورس دیا ہے تو وہ بہت زیادہ اس کو ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے میں نے صرف تمہیں باتیں کی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ تم انمول کو ڈیورس دے ہو، تم نے تو انمول سے رشتہ ختم کر دیا، تم نے بلکہ انمول سے رشتہ ختم نہیں کیا، تم نے میرے بھائی سے میرا رشتہ ختم کروا دیا۔ بہت زیادہ روتے ہیں۔ اس بار سارم جو ہوتا ہے بہت غصے میں اپنی ماں کو کہتا ہے یہ سب کچھ میں نے کس سے سیکھا ہے، آپ سے ہی سیکھا ہے، آپ آج بھی آپ کو اپنے بیٹے کا غم نظر نہیں آ رہا، انمول کا غم نظر نہیں آ رہا، آپ کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کا رشتہ آپ کے بھائی سے خراب ہو گیا ہے، آپ کو میرا تو دکھ نہیں نظر آ رہا، میں نے یہ سب کچھ آپ سے ہی سیکھا ہے، اسی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہوا ہے، اور آپ بھی تو مجھے کہتے تھے کہ آپ کبھی بھی اس کو اپنے گھر نہیں لائیں گے، تو اس لیے میں نے اب ڈیورس دے دیا اس کو، اب تو آپ خوش ہیں نا، اب تو آپ سکون میں ہیں۔ اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے۔ دوسری طرف کمال جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کی بہن اس سے پوچھتی ہے خیر آج تو تم بہت زیادہ خوش ہو، مجھے نہیں بتاؤ گے؟ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، وقت آنے پر۔ اس پر وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اس کا جو ہوتا ہے کوک وہ آ کر اس سے 1 گھنٹے کی چھٹی مانگتا ہے تو وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس کو پورے دن کی ہی چھٹی دے دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ انجوائے کرو۔ اس پر اس کی بہن کہتی ہے کیا بات ہے، لگتا ہے کچھ تم نے جیت لیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ہاں، آپ بس یہ سمجھ رہے ہیں جو میں جیتنا چاہتا تھا وہ میں نے حاصل کر لیا ہے اور وہ مجھے اب مل گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ توبہ پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔